ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیوز سے اسرائیل کی ایران کے خلاف خود ساختہ جنگ 5ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ ہم آپ کو اب سے کچھ دیر بعد تہران لیے چلیں گے، جہاں پر ہمیں محمد حسین جوائن کریں گے، صحافی ہیں، تہران میں موجود ہیں، اور خبریں وہاں سے یہ ہیں کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تہران کے رہائشیوں کو جگہ چھوڑ دینی چاہیے تو حالات مخدوش ہیں۔ ایران کی طرف سے اسرائیل کی جارحیت کا رد عمل آ رہا ہے، لیکن جب اتنے بڑے پیمانے پر حملے ہو رہے ہوں اور پھر دنیا کی ایک سپر پاور کا صدر یہ کہے کہ اب شہر چھوڑ دیں تو حالات خراب ہی ہوں گے۔ تو ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ کا کھیل کیا ہے؟ آج ایئر فورس 1 پر کھڑے ہو کے اس نے واضح انداز سے کہہ دیا کہ میں نے ایران کو انگیج نہیں کرنا، ان کے پاس ٹیلی فون موجود ہے، اگر وہ چاہیں گے تو مجھ سے رابطہ کر لیں گے، ان کو ڈیل لے لینی چاہیے، لیکن اب وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ اسرائیل کا جو رویہ ہے وہ نتن یاہو کی خون آشام پالیسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نتن یاہو کا ماننا یہ ہے کہ وہ نیا مڈل ایسٹ بنا رہا ہے۔ نیا مڈل ایسٹ کس قسم کا ہے، اس کے اوپر ہم ڈاکٹر عادل ملک سے بات کریں گے، اور نئے مڈل ایسٹ کو ہم جو ساؤتھ ایشیا میں موجود ہیں کیا قریب سے دیکھیں یا دور سے دیکھیں۔ ڈاکٹر عادل ملک کا ماننا یہ ہے کہ نیا مڈل ایسٹ اب پاکستان کے بلوچستان کے بارڈر پر کھڑا ہے۔ ٹرمپ کے کھیل کے اوپر ہمیں ڈاکٹر عادل نجم جوائن کر رہے ہوں گے واشنگٹن سے۔ پاکستان کے لیے حالات کیا ہیں، سینیٹر شہری رحمان اس کے اوپر ہم سے بات کریں گی، اور پھر کیا ہندوستان اور پاکستان جیسی ڈیل ایران اور اسرائیل کے درمیان کروائی جا سکتی ہے۔ اسکاٹ کیلی ہمیں جوائن کریں گے امریکہ سے۔ اب میں آپ کو تہران لیے محمد حسین ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ محمد حسین بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمیں پہلے بتا دیں کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور ارد گرد کے حالات کیا ہیں۔ جی گو ہیڈ۔ تہران ڈسٹرکٹ 13 میں موجود ہوں، اور حالات یہاں پہ کافی لوگوں کے اندر غصہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کافی لوگ پریشان بھی ہیں۔ اسرائیل نے یہاں پہ میکنگ آف دی سیویلینز کو شہید کیا۔ اس حوالے سے بھی آپ کی آواز رک گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تمام کمیونیکیشن کے نیٹ ورکس جو ہیں وہ بہت ہی سٹریس میں ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ دوبارہ آپ سے رابطہ ہو۔ جی جان، بیچ میں لائن کٹ گئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو کمیونیکیشن کا نیٹ ورک ہے بہت سٹریس میں ہے، تو آپ ذرا شہر کے حالات بتا رہے تھے۔ گو ہیڈ پلیز، کمپلیٹ کیجیے گا۔ جی سورین طلعت صاحب، اس وقت ڈسٹرکٹ 13 میں موجود ہوں تہران کے، اور یہاں پہ لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، غصے میں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سچویشن سٹریسفل ہے، کیونکہ ٹرمپ نے کل مبارک کی ٹویٹ کیا، اور نظر یہ آتا ہے کہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے لوگ یہاں پہ اور زیادہ سٹریس میں ہیں۔ بہت ویز ایران بھی ایسے ہی کچھ کر رہا ہے۔ اکارڈنگ ٹو مختلف سورسز وہاں پہ سائبر اٹیکس مختلف جگہوں پہ اسرائیل نے وہ ایران میں سچویشن ابو ایوریج سے جو ہے وہ یہاں پہ روڈس پہ یہاں پہ جو پیٹرول پمپس ہیں وہاں پہ رش نظر آ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، لیکن سے کہ یہاں پہ کسی بھی طریقے کی اسٹاک پائلنگ یا پیڈنگ وہ جس طریقے سے جنرل ہوتا ہے اس طریقے سے یہاں پہ ہو رہا ہے۔ آپ ہمیں ذرا دن اور رات ڈسکرائب کیجیے گا۔ تہران کے اندر سائرن بجتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، پھر ٹی وی پر خبریں چلتی ہیں، ذرا دن اور رات ڈسکرائب کیجیے گا، کیا ہوتا ہے وہاں پہ، فیلنگ کیا ہے؟ جی دن میں ایز سچ کوئی فیلنگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جائز رہتا ہے کہ اٹیکس ہو سکتا ہے، پیس اسٹرائک ہو سکتی ہے، ڈرون جو ہے وہ یوز ہو سکتا ہے کہیں پہ، اور رات کی بہرحال نظر آتا ہے کافی جگہوں پہ یہ نظر آتا ہے کہ ایرانی جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، کافی جو ہے زوردار طریقے سے جو ہے وہ بومس کی آواز آتی ہے، جب انٹرسیپشن سے ان کی آواز آتی ہے۔ however جو امپیکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے صبح جو ہے وہ امپیکٹس ہوئے، ڈسٹرکٹ 3 کے اندر ایک امپیکٹ ہوا، ڈسٹرکٹ 1 کے اندر ایک امپیکٹ ہوا، ڈریگ اسٹرائک سے علاج جا رہا ہے کہ یہ امپیکٹ ہے، اور لوگ ظاہر سی بات ہے دن اور رات دونوں اسٹریس ہوتے ہیں۔ دن میں however چیزیں نارمل زیادہ نظر آتی ہیں، رات کے راتوں کو گائیڈ لائنز بھی یہ کہ لائٹس اپنی چھتوں کی اور باہر گھروں کی جو لائٹس ہیں وہ کوشش کریں کہ آف رکھی، اگر آپ کو بڑی ایسی خطرہ محسوس ہو کہ کوئی اٹیک ہونے والا ہے، گورنمنٹ میں گائیڈ لائنز دی گئی کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور یہاں تک بھی اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ دن اور رات میں فرق زیادہ اتنا ہے کہ رات میں آپ کو جو ڈیفینسو ایکٹیویٹیز ہے رات کی وہ زیادہ نظر آتی ہے اسکائی لائن میں، کیونکہ وہ زیادہ ویزیبل ہوتی ہے۔
یہ فرمائیے گا کہ بالکل آخر میں، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح میں نے کہا کہ جتنے مواصلاتی رابطے ہیں ان کے اندر بہت سی ڈسٹورشن ہے، آپ کی آڈیو میں بھی ڈسٹورشن ہے، لیکن آپ نے ہمیں جوائن کیا ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور آپ کی باتیں ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ اگلے 2-3 ہفتوں کو تہران کے جو رہائشی ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی دوستوں سے بات ہوتی ہوگی، نیبرہڈ کے اندر آپ موجود ہیں. سو ہاؤ ڈو دے پروجیکٹ ٹورڈز دا فیوچر، کہ کیا ان کے خیال میں ماحول بن رہا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز میں کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کا جذبہ اور لوگوں کا سپورٹ گورنمنٹ کی طرف اور زیادہ ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ ڈٹرمنڈ ہے. ایران ایسا ملک ہے جہاں پہ ظاہر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی ٹائم سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت جو ہے پروجیکٹ کر رہا تھا اس طریقے سے کہ وہ حملہ کر سکتا ہے، اور ایران یور کے تھرو گزرے ایرانی اور اپنی ریولیوشن کے تھرو گزرے. تو دا پیپل آر ویری ریزیلینٹ ہیئر، اور کانفیڈنس لوگوں کو اور زیادہ ہے، لوگ اور زیادہ ڈٹرمن ہو گئے ہیں، لوگ اور زیادہ گورنمنٹ کے سپورٹ میں آ گئے ہیں. اور یہ کی جو وسیع جو والنٹری فورس ہے، یوتھ فورس جو ہے کہ ان کے اندر کہا جاتا ہے کہ ملٹیپل نمبرز ڈسکس کیے جاتے ہیں، 5 لاکھ سے لے کر 15 سے 16 لاکھ تک جو ان کے والنٹیئر فورس ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے. ڈفرینٹ ایریاز پہ ڈفرینٹ روڈس پہ پیٹرولنگ کر رہی ہے، چیک کر رہی ہے، تھریٹس کو اسیس کر رہی ہے، انٹرسپٹ کر رہی ہے. تو لوگوں کا جذبہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے، اور جو آئی تھنک اسرائیل کی کوشش تھی ایران کے اندر کرنے کی وہ ناکام رہی ہے. محمد جون حسین، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اطلاعات اور اپنے ویو سے ہمیں اور دوسروں کو آگاہ کرتے رہیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں. جو عمومی تاثر ہے اس سے برعکس بتایا گیا کہ کیاس نہیں ہے، ٹینشن ہے، ایگریشن ہے، غصہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگ بھاگے پھر رہے ہیں، اور منظم انداز سے اس غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور منظم انداز سے اس مشکل مرحلے سے نکلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگلے دنوں میں یہ حالات مزید خطرناک ہو سکتے ہیں. ہم آپ کو واشنگٹن لیے چلتے ہیں کہ ٹرمپ کا کھیل سارا کیا ہے. آج ایئر فورس 1 کے اندر کھڑے ہو کے مسکراتے ہوئے انٹرویو دیا اور کہا کہ ایران کے پاس فون موجود ہے، مجھے فون کر لے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. رول آؤٹ نہیں کیا کہ ان کے جو دایاں بازو ہیں وائس پریزیڈنٹ سمیت، کیا وہ ایران سے گفت و شنید کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن یہ لگا کہ جیسے مکمل طور پر مطمئن ہے. ڈاکٹر عادل نجم ماہر بین الاقوامی امور اور بوسٹن یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں، ڈین آف انٹرنیشنل ریلیشنز ایٹ دس یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جب آپ یہ سنتے ہیں امریکی صدر کی طرف سے کہ جی میں تو لوگوں کی جانیں بچانا چاہتا ہوں، یہ تو اب ایران کو کرنا ہے فون مجھے، تو آپ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ بہت شکریہ طلعت. ڈونلڈ ٹرمپ کی تشریح کرنا جو ہے نہ آسان کام ہے، اور نہ میرے خیال میں کوئی اچھا کام ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتی. میں یہ مذاق نہیں کر رہا، میں سیریس بات کر رہا ہوں. اور آپ نے لفظ کیا کیوس جو ہے ان سم ویز ڈونلڈ ٹرمپ کی پریفرڈ اسٹریٹجی ہے. میں سیریس انالیسس کر رہا ہوں کہ کیوس اسٹریٹجی اس طرح ہے کہ دوسرے کو جو ہے آن دیئر ٹوز رکھو. تو میرے پاس خبر نہیں ہے، لیکن مجھے شک یہ ہے کہ جب وہ G7 کی میٹنگ سے اٹھے ہیں تو اس لیے نہیں اٹھے کہ ان کے پاس کوئی بڑی ڈیفائنڈ قسم کا پلان تھا کہ میں نے واشنگٹن جا کے ایران کے بارے میں یہ کرنا ہے. آئی تھنک وہ میٹنگ سے بور ہو گئے تھے، اور نکلتے نکلتے انہوں نے جو ہے ایک طرح سے ایک اور پریشر ٹیکٹک کی طرح سے اس قسم کی بات کر دی. ہی بلیوز دیٹ تھنگ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سم ڈیفائنڈ اسٹریٹجی ان کے ذہن میں ہے جس کو ہم اندازہ لگا لیں گے. So the game is still afoot in that sense. And ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کا ایک طرح سے اس طرح واضح آ جانا، آپ دیکھیں کہ مارکو روبیو شروع سے کوشش کر رہے تھے کہ پردہ ڈالے رکھیں، جو عموماً ہوتا تھا امریکہ کی طرف سے کہ جی ہم جو ہیں ہم میڈییٹ کرنے کو بھی تیار ہیں، ہم اس کی پارٹی نہیں ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اب اتنے کھل کے اس کی پارٹی آ چکے ہیں، اور وہ ابھی تک ان سم ویز اپنی وہ جو ڈیل ہے اس کو سولیڈیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سم ویز آئی وڈ سے کہ partly he is at odds with Netanyahu. نیتن پروبیبلی جو نئے مڈل ایسٹ کی آپ بھی بات کریں گے، عدیل بھی کریں گے، ان کا وہ اس قسم کا ہدف ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا ہدف از مچ مور امیجیٹ، مچ مور پرسنل، مچ مور ڈومیسٹک پاور. اور آخری میں گزارش اس میں یہ کروں گا کہ میرے لیے یہ بڑی حیرت انگیز بات رہی ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں کہ جو ایک بالکل مستحکم قسم کا ویو ہوتا تھا جنرلی امریکہ میں، امریکہ کے ہر طبقے میں اسرائیل کے بارے میں،
اس میں ہمیں دراڑ پڑنی نظر آئی ہے. دراڑ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تبدیل ہو گیا اور بڑے لوگ پرو ایران ہو گئے، ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن کیونکہ جو غزہ میں ہوتی رہی ہے قیامت، کیونکہ جو ہپوکریسی بالکل نظر آ رہی ہے خصوصاً نوجوانوں کو، اور خصوصاً جو ٹرمپ کا ایک بیس ہے اس کو، اس کی وجہ سے امریکن سیاست میں بھی ایک تبدیلی ہلکی سی آنی شروع ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ ول بی مچ مور فوکسڈ آن دیٹ دین سمپلی کہ عالمی سطح پہ کیا ہوگا. آپ نے بڑی دلچسپ بات کی. مجھے بھی بڑی حیرانی ہوئی جب میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو ایئر فورس ون میں سنا، اور یہ کوئی اچھی طبیعت کو خوش کرنے والی صورتحال نہیں ہوتی جب آپ کو ٹرمپ کو سننا پڑتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ امریکہ کا صدر ہے اور اس کے پالیسی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، سننا پڑتا ہے. تو میرا اپنا خیال تھا کہ جس وجہ سے وہ G7 کے سمٹ میں سے نکلا اور میکرون کی سبکی کرتا ہوا نکلا، اس کے بعد کچھ وہ بڑی بات کرے گا، لیکن اس میں بہت آئیں بائیں شائیں تھیں. بٹ لیونگ اٹ ویئر اٹ از، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا نتن یاہو کے ساتھ ایک تعلق بن گیا ہے، اور چاہے نہ چاہے بیچ میں کتنی دراڑ ہے، کتنی آپس میں ان کی ملاقات ہے، ایک امیج یہی ہے کہ یہ دونوں مل کے کھیل رہے ہیں. اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ کیونکہ امریکہ ایک ساتھ ٹریڈ بھی کرنا چاہتا ہے. اس سے پہلے مشرق وسطیٰ کے اندر دھوم دھڑکے کے ساتھ اتنے دورے بھی کر کے آئے، وہاں پر میزبانی بھی کروائی اپنی، اور نخرے بھی اٹھوائے. اور اسی خطے کے اندر اب اتنی بڑی خون کی نگری جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے اور خون بہہ رہا ہے، جس کی ذمہ داری ان دونوں پر پڑتی ہے. تو وہاں کی پاپولیشن، وہاں کی حکومتیں اس ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسے دیکھیں گی؟ I think that's a brilliant question. I mean, دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اگین اسٹریٹجکلی، میں یہ بالکل اس میں حد تک میں نہیں کہہ رہا، وہ ہی پلیز ان دا مومنٹ. ان کی ہر جو موو ہے وہ اس مومنٹ میں ہے، وہ ان کو زیادہ فکر نہیں ہے کہ اس کا آگے کیا اثر پڑے گا. لیکن جو ہو رہا ہے اس کا تو آگے اثر یقیناً پڑے گا نا. سعودی عربیہ بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا، جارڈن جو ایک طرح سے خود حریف بن گیا ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا، لبنان بھی دیکھ رہا ہوگا، کہ وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا اگر رجیم چینج آئی جاتی ہے ایران میں، جو شاید ہم بھی کبھی چاہتے تھے، تو وہ رجیم چینج کا مطلب کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اہم ہیں. آپ نے جو G7 کی، صرف میں اگر ایک چھوٹی سی بات کر دوں، خبر یہ بھی ہے کہ G7 کا کیا بنے گا. یہ ٹرمپ نے بھی وہاں ذکر کیا کہ یار یہاں تو نہ روس ہے نہ چائنا ہے، تو بڑی طاقتیں تو ہیں ہی نہیں. لیکن G7 کی کیا یہ آگے میٹنگز ہوں گی بھی، جو G6 ہوں گی، کبھی G8 ہوتا تھا. تو یہ جو تمام دنیا میں جو تبدیلی ہو رہی ہے، دیٹ از ناٹ irrelevant. ٹو یور کوشچن اینڈ ویری بریفلی، جو آپ نے بھی ایک طرح سے ہنٹ کیا کہ دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ امریکہ از ناؤ اے پارٹی. وہ یہ نہیں ہے کہ شاید ہے یا نہیں ہے، وہ بڑا کلیئر ہو چکا ہے. اور ایک طرح سے بائی بیکمنگ اے پارٹی، ٹرمپ نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریموو کر دیا ہے ایز اے پاسبل میڈیٹر، کیونکہ وہ ایک کلیئر پارٹی بن گئے. اور اس پارٹی بننے میں اب کیا یہ ہے کہ ٹرمپ یہ سارا انہوں نے پلان کیا اور وہ یہ چاہتے تھے، یا یہ تھا کہ وہ نیتن یاہو کی ایڈوانسز کو ریزسٹ نہیں کر سکے، یا نیتن یاہو نے ان کی بات نہیں سنی. ایٹ ون لیول اٹ از irrelevant، کیونکہ آخری نتیجہ تو وہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چاہے مرضی سے ہو چاہے مجبوری سے ہو، وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. لیکن ان دا لانگر رینج واٹ اٹ مینز از کہ جو ہمارا پرسیپشن تھا، اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو امریکہ کر سکتا ہے، اگر ٹرمپ کہیں گے تو یہ رک جائے گا. اور اب آپ کا ایک سوالیہ نشان آ گیا ہے کہ اگر ٹرمپ کہتا بھی تو کیا نیتن یاہو رک جاتے. آئی تھنک نیتن یاہو کی اسٹریٹجک سینس یہ ہے کہ دس از مائی مومنٹ، چاہے یہ غزہ ہو یا ایران ہو، میرے پاس یہ مومنٹ ہے اور میرے پاس یہ مومنٹ واپس نہیں آنا. سو آپ اسے ڈیسپریشن کہیں، آپ اسے اسٹریٹجک، ان کی کیلکولیشن یہ اس سے اچھا میرے پاس موقع نہیں آئے گا، جو کرنا کر لو. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیکن اس موقع کی فراہمی میں جو ٹرمپ نے کردار ادا کیا ہے وہ بھی تاریخی ہے. بٹ آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب ہم ناظرین آپ کو آکسفورڈ لیے چلتے ہیں، جہاں پر ڈاکٹر عدیل ملک ایسوسیٹ پروفیسر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں. ان سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نتن یاہو جب یہ کہتا ہے کہ میں ایک نیا مڈل ایسٹ بنا رہا ہوں، تو نیا مڈل ایسٹ تو تباہی سے نہیں بننا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کے بہت گہرے اور بڑے اثرات ہیں معاشی طور پر مقامی اکانومیز کے لیے. چونکہ آپ کا موضوع تحقیق ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو قتل و خون ہو رہا ہے، یہ غارت گری جو ہو رہی ہے، اس کے معاشی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ جی
देखिए, जो नेतन्याहू साहब फरमाते हैं कि ये एक नया मिडल ईस्ट है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, बल्कि ये वही प्लान है जो ग्रेटर इसराइल के लिए क्रिएट किया गया। उसका आगाज़ हुआ इराक के ऊपर जंग से, फिर लिबिया में हुआ, फिर शाम में हुआ, उसी की एक्सटेंशन है। और अगर आप देखें तो इस पूरे खित्ते में इसराइल डोमिनेंट पावर थी और ईरान भी एक पावर है। और अगर ईरान पे मुकम्मल गलबा हो जाता है तो आपको तल अवीव से लेके बलूचिस्तान तक बुनियादी तौर पे एक ही पावर रूल करेगी, जो इसराइल की पावर है। जहाँ तक मुआशी इशारियों का ताल्लुक है, तो मेरी जो अपनी तहकीक है वो ये बताती है कि इसराइल का जो कंट्रोल है वो है थ्रू फ्रेगमेंटेड इकोनॉमिक ऑर्डर के। मुख्तलिफ जो अरब मीशतें हैं उनका आपस में कोई ख़ास रब्ता नहीं है, लेकिन वो जो इसराइल का जियो पोलिटिकल ऑर्डर है उसके तहत काम करती हैं। तो जिसके साथ इसराइल चाहता है उनके साथ वो करता है। पानी का मुआहदा है वो जॉर्डन के साथ करेगा, गैस है वो इजिप्ट के साथ करेगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो उसके नतीजे में जो इनकम्स आती है खलीजी ममालिक की, उसके ऊपर भी बाय एंड लार्ज उसी जियो पोलिटिकल ऑर्डर के तहत वो होता है। तो लेकिन ये है कि अगर ईरान गिरता है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो उसका जो सही मानों में असर होगा वो आपको इराक और शाम तक नजर आएगा और पाकिस्तान तक भी नजर आएगा। और जाहिर है कि एक जो ऑयल मार्केट है उसके ऊपर भी एक तलातुम है, उसमें देखना पड़ेगा कि कितनी देर ये चलता है। जाहिर है इस वक्त एक रिस्क है वॉर का, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको कंट्रोल कर दिया जाता है तो जो तेल की तरसील है उसमें उसके निज़ाम में बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है। तो ऑयल मार्केट्स आर वेरी जिटरी एट द मोमेंट। अच्छा, आपने जिक्र फरमाया कि ये फ्रेगमेंटेड इकनॉमिक ऑर्डर है, यानी टूट फूट मुआशी तौर पर इसराइल के मफाद में है, और आपने बड़ा एक ज़बरदस्त जोग्राफियाई नक्शा खींचा, अगरचे वो खौफनाक और ख़दशात से भरपूर भी है कि तेल अवीव से लेकर बलूचिस्तान की सरहद तक एक ही कुव्वत का असर रसूख आपको नज़र आएगा, जो ज़रा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी उसकी इम्प्लिकेशन है। लेकिन इसके बिल्कुल बराबर में ऐसी मईशतें भी हैं जो बहुत इंटीग्रेटेड हैं, बहुत ग्लोबलाइज्ड हैं, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लेवल्स बहुत अच्छे हैं। मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, अबू दुबई की बात कर रहा हूँ, कतर की बात कर रहा हूँ, बराबर में ओमान भी आपको बड़ा स्लोली ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है, फिर सऊदी अरब तो है ही। तो एक तरफ तो फ्रेगमेंटेड इकनॉमिक ऑर्डर है और दूसरी तरफ मुकामी तौर पर बड़ी तगड़ी मईशतें हैं जो समझती हैं कि ये ख़ित्ता उनके नज़दीक उनकी राहदारी होनी चाहिए मुआशी तौर पर। तो ये तो फिर आखिर में बहुत बड़ा क्लैश डेवलप होगा उस ताकत का जो टूट फूट के ज़रिए असर रसूख बढ़ा रही है और दूसरी ताकतें जो मुआशी तरक्की के ज़रिए अपने कदम मजबूत कर रही हैं। जी देखिए, जो दो मुख्तलिफ ताकतें हैं इसराइल और खलीजी रियासतें, ये एक ही जियो पोलिटिकल ऑर्डर के दो सतून हैं। तो एक ख़ास तरीका जिससे इसराइल कंट्रोल करता है वो ये है कि खलीज की जो मईशतें हैं वो बुनियादी तौर पे डिपेंडेंट हैं ऑयल मार्केट्स पे, जो तेल की आलमी मंडी है, और इसी तरीके से जो इंटरनेशनल मार्केट में वो पैसे भेजते हैं। तो अगर आप तारीखी अखबार से देखें तो ये जितनी खलीज की रियासतें हैं ये बाहर के ममालिक पे उनकी डिपेंडेंस है फॉर इनकम एंड सिक्योरिटी। अगर उन्होंने तेल बेचना है तो उनको आलमी मंडी में बेचना है, अगर उनकी सिक्योरिटी चाहिए तो वो वेस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ लिंक्ड है। तो इन मुल्कों की जो प्रॉस्पेरिटी है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है एक लार्जर जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के, जिसके अंदर इसराइल कॉल्स द शॉट्स। तो जाहिर है कि ये इसराइल का इंटरेस्ट है। अब जो इंडिया के साथ भी वो कर रहा है, आईमैक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें इसराइल का कनेक्शन होगा मिडल ईस्ट की खलीज की रियासतों के साथ और इजिप्ट के साथ और फिर इंडिया के साथ। लेकिन उसमें बहुत सारी जो लोकल मईशतें हैं, उसमें तुर्की भी है, उसमें लबनान है, उसमें शाम है, इराक है, ये बहुत सारे उसमें से उस पूरे इंटीग्रेटिव ऑर्डर से निकल चुके हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ दुनिया में ऊपर जो एक जंग हो रही है उसके नीचे एक ज़ेरे ज़मीन दूसरी जंग भी हो रही है, जिसको मैं कहूँगा क्लैश ऑफ कनेक्टिविटीज़, कि कौन सी मईशत किसके साथ जुड़े। ये जो क्लैश ऑफ कनेक्टिविटी है, एक तरफ तो वो ऑर्डर है कि जिसमें इसराइल का इंटरेस्ट है कि यहाँ की जितनी मईशतें हैं उनकी जो डिपेंडेंस है, उनका जो लिंकेज है वो हम डिक्टेट करें, और दूसरी जानिब ये उभरता हुआ जो चाइना से रिलेटेड ब्लॉक है, टर्की से रिलेटेड ब्लॉक है, ये निकल रहा है। तो वी आर रियली नाउ एंटरिंग इनटू एन एरा ऑफ क्लैश ऑफ कनेक्टिविटीज।
بالکل آخر میں اگر میں اس کو عام الفاظ میں اس کی سمری آپ نے جو بڑی بہترین باتیں کی کر پاؤں کہ ایک طرف سے وحشت اور دہشت کی راہداری کریٹ کی جا رہی ہے، دوسری طرف سے معاشی استحکام کی راہداری کریٹ کی جا رہی ہے، تو میں آپ سے پوچھنے ہی والا تھا کہ یہ راہداریاں جہاں سے گزر رہی ہیں وہاں پر تو بڑے انٹرسٹ ہیں، چین کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں، روس بھی برابر میں بیٹھا ہوا، تو کوئکلی آپ کے خیال میں یہ دونوں جو بڑی پاورز ہیں یہ کس طرح اس تمام نقشے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ دونوں روس اور چین بہت احتیاط سے دیکھ رہی ہیں اس وقت جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، کیونکہ دونوں کی خاص طور پہ چین کی گروئنگ انویسٹمنٹ ہے گلف سٹیٹس میں بھی. تو بظاہر آپ کو یہ ایران اور اسرائیل کا ایک کلیش نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے نیچے جو سٹیکس ہیں وہ اس میں چائنا اور رشیا بھی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اکثر کہتے ہیں مشرق وسطیٰ اور پھر ہم اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ویسٹ ایشیا سے، یا جس کو امریکی کہتے ہیں نیئر ایسٹ. اب جو ایران میں ہو رہا ہے اس سے یہ جو باؤنڈری ہے، یہ جو فرق ہے بٹوین مڈل ایسٹ اینڈ ویسٹرن ایشیا، وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی بہت گہری امپلیکیشنز ہیں پاکستان کے اوپر بھی، کیونکہ ہم اکثر مڈل ایسٹ کو دیکھتے تھے صرف خلیج ممالک کے زاویے سے، اور وہ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کے تھرو اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں، ٹرکی کے تھرو کرتے ہیں. لیکن اب بات ہمارے بارڈر کے اوپر آ گئی ہے، اور اس کی بہت لانگ رن امپلیکیشنز ہیں. ہم چاہیں یا نہ چاہیں، اب جو مشرق وسطیٰ کی سیاست ہے اس کا ڈائریکٹ، یعنی بالکل ڈائریکٹ جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان کی اکانومی پہ، پالیٹکس پہ، فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہوگا. تو ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے چلنا ہے، خاص طور پر جو بلوچستان ہے اس کو ہمیں سب سے پہلے سٹیبلائز کرنا چاہیے. اس میں اچھا ہے کہ ہم بی ایل اے اور ان فورسز کو بھی فائٹ کر رہے ہیں جو ان کو باہر والے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. انٹرنل پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ یہ جو خطے کی سیاست ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بدلے. ظاہر ہے کہ اب ایران سے بہت زیادہ سارا اسمگل شدہ تیل بھی ہمارے ملک میں آتا ہے، اس کا بھی جی ہمارا جی معیشت جی جی. تعلق ہے. ہمیں کنیکٹڈ رہنا پڑے گا، غور سے دیکھنا پڑے گا جو بھی ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ میں. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر عدیل ملک آکسفورڈ سے ہمیں بتا رہے تھے کہ جب آپ ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں اس تمام معاملے سے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور حالات واقعتاً درست اور اچھے نہیں ہیں. ہم بریک بعد واپس آئیں گے تو ان حالات کا ایک زاویہ سیاسی طور پر دیکھیں گے، پاکستان کے لیے امپلیکیشنز کیا ہیں. ہمارے پاس سینیٹر شہری رحمان صاحبہ موجود ہوں گے. جو خطے کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت میں تندی اور تیزی آ رہی ہے، تو اضطراب بڑھتا جا رہا ہے. چین کے صدر سے لے کے چین کی حکومت کے ترجمان تک سب نے غیر معمولی طور پر واضح انداز سے امریکہ کو بتایا ہے کہ اس جگہ پر کشیدگی بڑھانا کسی کے نہ ہی مفاد میں ہے اور نہ ہی اس سے امن بڑھے گا. پریزیڈنٹ شی کے جو بیان ہے اس کے اندر تو تاریخ کے حوالے بھی دیے گئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے فرانس کا انجام دیکھا، آپ نے برطانیہ کا انجام دیکھا. جس امپائر نے یہ سمجھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے اور لوگوں کی احترام اور ان کی جو عزت ہے وہ کھو دی ان کی نظروں میں، اس نے منہ کی کھائی. امریکہ کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے. ہم اس خطے کی کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کے اوپر کیا امپلیکیشنز ہے اس کی بھی بات کرنا چاہیں گے. ہمارے پاس سینیٹر شہری رحمان صاحبہ موجود ہیں، نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی کی، سابق سفیر برائے امریکہ، اور ایک طویل اور تھکا دینے والے لیکن بڑے پروڈکٹیو دورے سے واپس آئی ہیں. سینیٹر صاحبہ بہت شکریہ. میں پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ واپس جب آپ گئی تھیں اس جگہ سے، آپ کا وفد، اس وقت حالات کچھ اور تھے. جب آپ واپس آئی ہیں تو اس کے اندر ڈراسٹک اور اسٹریٹجک چینجز آئی ہیں. میں آپ کے بیانات دیکھ رہا ہوں جو آپ ٹویٹ بھی کر رہی ہیں. پاکستان کے لیے اگر ہم امپلیکیشنز پر بات کریں تو آپ کی نظر میں پاکستان کے لیے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، کنسیڈرنگ کہ اب تہران کے اندر حالات کیسے بنے ہیں اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آپ تہران کو چھوڑ دیں اور ایک کیوس نیکسٹ لیول پر جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. جی شکریہ طلعت صاحب، بہت آپ نے صحیح کہا کہ یہ بڑی چینجز آئی ہیں، تبدیلی آئی ہے، اور صورتحال پاکستان کے لیے میں سمجھتی ہوں بڑی میں سمجھتی ہوں پریشان کن ہے، کیونکہ خطہ ڈائریکٹلی اس وقت اشتعال میں نہیں ہے، لیکن ایک مشتعل اور آگ اور خون سے ہولی جو کھیلی جا رہی ہے مشرق وسطیٰ میں،
وہ جب مشتعل ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں پھر آہستہ آہستہ تو ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. یہ بڑا ایک وائٹل چوک پوائنٹ ہے تیل کی برآمدات وغیرہ کے لیے اور ٹریڈ کے لیے. لیکن ویسے بھی یہ ہمیشہ ایک طاقت کا محور رہا ہے اور اس کی توجہ رہی ہے. ساری دنیا کی توجہ اس خطے پر ہمیشہ مبذول رہتی ہے. ہمارا تو ایران سے بارڈر ملتا ہے تو ظاہر ہے خطرہ ضرور میں سمجھتی ہوں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو داغی گئی ہے. دیکھیے جس طرح پاکستان پر میسائلز داغے گئے ہندوستان سے بغیر کسی اشتعال کے بغیر پرووکیشن کے، اسی طرح وہاں ہوا ہے. اسرائیل نے حملہ کر دیا. اب بظاہر وہ کچھ کہتے ہیں لیکن سب کو پتہ ہے ایمز کچھ اور ہیں، چاہے وہ ریجیم چینج کہہ لیں چاہے وہ نیوکلیئر ڈیوائس کو ہٹانا کہہ لیں. دونوں میں سمجھتی ہوں ایمز ہیں کیونکہ ان کو برداشت نہیں ہوتا کہ اسرائیل کے علاوہ کوئی وہاں نیوکلیئر پاور ہو اس ڈائریکٹ ریجن میں اور جو ان کو چیلنج بھی کرے. تو پاور ہونا ایک چیز ہے، پھر ان کو چیلنج بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کوئی خطرے سے خالی بات نہیں ہے. اگر یہ جنگ پھیلتی چلی گئی یا طویل ہوتی گئی تو اس کو محدود یا لمیٹڈ رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا جی سب کے لیے. اور اس وقت امریکہ کا رد عمل کبھی تیز ہوتا ہے، کبھی اسرائیل کا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اس کا، یہ اسرائیل اپنی طرف سے کر رہا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم جانتے ہیں. تو ان کا اگر امن کی طرف رجحان جائے اور وہ کچھ ثالثی کریں تو سب کے لیے بہتری ہوگی. ایک ٹویٹ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان انڈیا میں ثالثی کی اور وہ ادھر بھی ضرور کر کے دیں گے اور ان کو کریڈٹ نہیں ملتا لیکن وہ کرتے رہیں گے. آپ نے وہ بھی آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. لیکن ہر قسم کی خبر نکل رہی ہے اور تیز بھی ہوتی جا رہی ہے. چین کا رویہ آپ نے دیکھا، وہ عسکریت پسند نہیں کرتے. ان کی طاقت کا محور ایک اقتصادی اور طاقت ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں آئی تھنک کلوزلی اس سارے معاملے کو. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، آپ جی نے جی پہلے پاکستان کی امپلیکیشنز کا جی جی ذکر کیا، ایک ہمیں عکس نظر آیا. آپ نے دیکھا کہ جس طرح جو پیٹرول پاکستان کے اندر آتا ہے، ظاہر وہ سمگلنگ کے جی جی معاملات ہیں، جی لیکن ایک نظام بنا ہوا ہے. وہ نظام ڈسرپٹ ہوا، بارڈر بند ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے جو دارالخلافہ ہیں، بڑے شہر ہیں، ان کے اندر پیٹرول کی شدید کمی ہوئی اور ہزاروں گاڑیاں پھنس گئیں. یہ صرف جی ایک بہت ہی چھوٹی سی مثال ہے اس امپلیکیشن کی جو ہمارے ساتھ سرحد جڑی ہوئی ہے، ایران کے اندر ہونے والے واقعات. پھر اگر اس کے خلاف ایک بہت بڑا طوفان اٹھتا ہے سوشل محاذ کے اوپر، اگر عراق کے اندر پاپولیشن جو ایران سے پیتھیٹک ہے وہ اٹھتی ہیں، سیریا کے اندر اٹھتی ہیں، تو ایک بہت بڑا بھونچال ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہمیں پارلیمان کے اندر ان معاملات پر سنجیدگی سے جو بحث ہوتی ہے اس کو بڑھانا نہیں چاہیے؟ کیونکہ یہ تو رکے گا نہیں. ٹھیک ہے عسکریت نہیں چاہیے، لیکن اس جی وقت جی صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے اور وہ ہے تباہی. جی 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 تو آپ حقیقت کی بات کر رہے ہیں مطلب جی بالکل. تو پارلیمان اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بجٹ میں مصروف ہے. پاکستان اپنی بجٹ کو بہت سیریسلی لیتا ہے جی، اور پاکستان کا پارلیمنٹ بھی اسے سیریسلی لیتا ہے. بہت اونچ نیچ ہوتی ہے اجلاسوں میں، دونوں فائنانس کمیٹیز بھی متحرک رہتی ہیں دونوں ہاؤسز کی. سینٹ نے 14 دن میں ریکمنڈیشنز پیش کرنے ہوتے ہیں اور 19 تک کر دیں گے. یہ ایک آئینی رول ہے تو اس کو آگے ہم نے بڑھانا ہوتا ہے. یہ اس وقت ظاہر ملک اور ملک کے نمائندے اپنا پہلا کام کر رہے ہیں جو میں سمجھتی ہوں عوام کے بھی مسائل ہیں بہت انفلیشنری اور دوسرے بھی. اور آپ نے پیٹرول کی بات کی تو بالکل ضرور یہ بات ہوگی، لیکن اس وقت بجٹ پر فوکس رہے گا پاکستان کا. دونوں ہاؤسز نے ریزولوشنز قراردادیں پاس کی ہیں جی. پہلے فلسطین کے بارے میں بار بار کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ ایک آن جی گوئنگ مسئلہ ہے اور بہت ہی سنگین ہے، وہاں تو نسل کشی جاری ہے. یہ والا جو ہے ایران کا نیا، اس پر بھی دونوں ہاؤسز نے یکجہتی کا اظہار مکمل کیا ہے اور میں سمجھتی ہوں یہ سب اس پر کڑی نظر رکھیں گے. آپ جس طرح مجھے یاد دلا رہے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے، ہم چاہتے کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے.
تو دیکھیے سب کے کنٹرول میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ہر ملک کو اپنی اپنی پالیسی دینی ہوتی ہے، اپنی اپنی جو بھی مفاد ہیں اس کا تحفظ ضرور کرنا ہوتا ہے۔ اور میں یہ ضرور کہوں گی، کیونکہ میں اس طویل ٹور سے آئی ہوں جی، تو وہاں تو ہم نے بہت بھرپور پاکستان کے کا مقدمہ چیئرمین بلاول نے لڑا۔ سینیٹر صاحب I have to interrupt. I'm very sorry, I have to interrupt. اس موضوع کے اوپر مجھے آپ سے ایک اور نشست کرنی ہوگی، کیونکہ یہ تو اس میں بھی ضرور بڑے کرنی سوال ہے و آپ جواب نے ہم طلعت کرتے ہیں، ہم صاحب۔ نے دورے کو بڑے جی جی قریب سے دیکھا جی جی، بہت قریب سے دیکھا ہے، اور I'm sure بہت اچھے طریقے سے ریپرزنٹیشن ہوئی پاکستان کی۔ اب جو چیلنجز ہے بہرحال ہندوستان سے بھی نپٹنا ہے، افغانستان کی غیر یقینی صورتحال ہے، ایران ہندوستان کے اس اندر جنگ ہو رہی ہے، بالکل جڑا ہوا ہے جی، ہاں اسٹریٹجکلی۔ جی بالکل جڑا ہوا، وہ ایک اور بڑا اہم ایشو ہے، اور ہم اس کے اندر سملیرٹی تلاش کریں گے کہ جو اسرائیل کر رہا ہے کیا وہ ہندوستان نے کرنے کی کوشش کی ہے نہیں کی۔ اٹس another but thank you very much for being with us۔ ناظرین، سینیٹر شہری رحمان صاحب ہمیں بتا رہی تھی کہ پاکستان کے لیے اس تمام معاملے کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے سیز فائر کا ذکر ہوا، اگر امریکہ کا صدر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے یہ کروایا ہندوستان پاکستان کے درمیان، تو ایران اور اسرائیل کے اندر کیا چیز مانے ہے؟ کیا یہ ماڈل ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتا تھا ایران اور اسرائیل کے حوالے سے، یا جو پہلا سیز فائر تھا اس میں اگر پاکستان نے کارکردگی نہ دکھائی ہوتی تو شاید آج پاکستان کی ٹریٹمنٹ بھی ایران جیسی ہی ہو رہی ہوتی؟ ہم آپ کو واشنگٹن لیے چلیں گے، جہاں سے ہمیں اسکاٹ کیلی جوائن کریں گے، اس معاملے پر بات کریں گے۔ امریکہ میں موڈ کیا ہے؟ ہم آپ کو امریکہ لیے چلتے ہیں، دوبارہ اسکاٹ کیلی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہت سے امریکہ کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، ریٹائرڈ US آرمی اسپیشل فورسز کے آفیسر ہیں جن کا تجربہ ہے افغانستان اور افریقہ میں۔ مسٹر اسکاٹ کیلی، thank you very much for being with us. Now, I really want to ask you about the India-Pakistan ceasefire that Donald Trump has claimed at least 13 times, no less, to be underpinned by his efforts. Can we see something like that happen between Iran and Israel, again pushed by the US president? It's theoretically possible, but I don't think it's very likely. First of all, the relationship between the two countries currently fighting is very different. India and Pakistan do have a long history of bilateral cooperation in certain instances. That type of history does not exist between Iran and Israel. Also, the relationship between the U.S. to Iran and Israel is very different. Between Pakistan and India, the U.S. has had very robust cooperative relationships over the years, so it can play the role of disinterested third-party mediator. Between Israel and Iran, even if there was interest in playing that role, this simply does not have the same balanced relationship between the two parties. We're seen as much more closely aligned with Israel, and for good reason. So the odds of the U.S. being able to be a third-party peace broker in the same way that it was with India and Pakistan, not very likely. I can't see Iran signing up for that. And where does this leave this ongoing conflict? US cannot mediate because it is not trusted by Iran to be an honest and neutral mediator. The UN Security Council is hamstrung as always. Russia and China are talking sense from peace point of view, but from a distance. Where does it go from here? Well, the most likely outcome is that both Israel and Iran eventually both run out of the weapons they need to conduct these long-range strikes against each other. Israel is likely to try to pull the U.S. into a more direct role on the ground against Iran, something which is not very popular inside the United States right now, but we'll see how much pull they have in Washington, D.C. So that is the most likely outcome. This just goes on until Iran runs out of missiles, Israel runs out of weapons that they can respond with, and the U.S. finally makes it clear that they're not going to intervene on the ground on behalf of Israel. And then we just go back into the same terrible situation between the two countries that we've seen for decades now. I wish I had better news. You also mentioned, it doesn't look very sanguine and hopeful, but you mentioned Iran and Israel both running out of weapons. The general perception in Pakistan is that Israel's supply chains are infinite. So the U.S. it definitely has a history of backstopping Israel's weapon stockpiles with everything that they ask for.
But the war in Ukraine has gone on long enough, and the war in Gaza has gone on long enough that we actually do see the U.S. running out of stockpiles of key missile systems that would be required to carry on these type of long-range strikes and support Israel's air defense system. So although the perception is that the supply chain is infinite, I would caveat that with saying that there is a lot of robust support for continuing to supply Israel with everything they request from the United States. Our Congress has backed that for years. However, there are practical limitations with how many weapon systems the U.S. can produce, and we've seen the stockpiles of those weapon systems drop dramatically. So despite the perception and despite what Israel would like to believe, the United States cannot produce these high-end weapons infinitely. And what about Iran's supply chain? Well, Iran has shown a remarkable resilience in being able to produce ballistic missile systems, about 50 a month, current estimates show. They will eventually run out of the materials they need to produce those weapon systems, and it's a simple math equation. They're expending more ballistic missiles than they're producing. So eventually that stockpile will draw down to a point where they're no longer able to use them to threaten Israel. And towards the very end, just in 20-30 seconds, if it is possible, how do you see India-Pakistan ceasefire holding up? Well, so far, there have been cross-border skirmishes, but both sides appear to be committed to holding on to that peace agreement. I don't think either side is interested in annoying President Trump, who has taken a lot of credit, as you mentioned, for the success of that peace deal. And so there doesn't appear to be, other than internal nationalist rhetoric, a push from either side to escalate things further. The current status of the Indus Valley Water Treaty is a significant outlier in that, but there does seem to be a path forward to maintaining the current ceasefire. Mr. Scott, thank you very much for bringing your onto the table and sharing them with our viewers. Be well. नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.